بیلاروس میں صدارتی انتخابات کے غیر متوقع نتائج پر 2 ہفتے بعد بھی عوام کا غصہ کم نہ ہو سکا۔ دارالحکومت منسک کی سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں۔ مظاہرین ایک بار پھر کامیاب ہونے والے صدر سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بیلاروس میں صدارتی انتخابات کے غیر متوقع نتائج۔ دارالحکومت منسک میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس کی بھاری نفری کے باوجود 10,000 مظاہرین سینٹرل اسکوائر پر جمع ہو گئے۔ شہر کی سڑکیں اور چوراہے سرخ اور سفید رنگوں کے جھنڈوں سے بھر گئیں۔ مظاہرین 26 سال سے برسر اقتدار صدر لوکاشینکو سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لوکاشینکو نے 9 اگست کے انتخابات میں 80% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، تاہم انتخابات کی شفافیت کا جائزہ لینے کے لیے آزاد مبصرین موجود نہیں تھے، جبکہ اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ ادھر نیٹو نے بیلاروس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے۔ تحریک انصاف واشنگٹن ڈی سی کے زیر اہتمام پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران کے اعزاز میں ایک ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف واشنگٹن ڈی سی کے زیر اہتمام پاکستان امریکن پریس ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران کے اعزاز میں ایک ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی انٹرنیشنل چیپٹر کے سیکرٹری سینیٹر ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ مہمان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر عبداللہ کا کہنا تھا، یہ دنیا اب گلوبل ولیج کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں ہر فرد کا کردار اہم ہے۔ کمیونٹی کی خدمت اور ملک کا مثبت تاثر اجاگر کرنے والے پاکستانی نیاد صحافی داد کے مستحق ہیں۔ آج آپ کی پاپا آرگنائزیشن کو ویلکم کرنے کے لیے پی ٹی آئی ورجینیا نے یہ محفل کا اہتمام کیا، اور آئی ہیپن ٹو بی دا لکی ون کہ میں شہر کے قریب ہی تھا تو میں اس میں شریک ہو سکا۔ میں آپ کی کاوشوں کو بذات خود بڑے عرصے سے فالو کر رہا ہوں۔ آپ کے تمام ساتھی جنہوں نے بہت محنت کی اور ایک تنظیمی کاوش سے اپنی ایک آرگنائزیشن کریٹ کی ہے۔ اس آرگنائزیشن کی آئیڈینٹی ہے پاکستان، اینڈ پاکستان بیسڈ ایشوز کو آپ پرائرٹی دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی واشنگٹن ڈی سی کے صدر جانی بشیر اور دیگر نے کہا، پاکستانی امریکن صحافی ہمارا سرمایہ ہیں جو اپنا وقت پاکستانی کمیونٹی اور پاکستان کے لیے وقف کرتے ہیں۔ لوکل صحافی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ہیں ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے، یہاں پہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور جو جس طرح یہ پاکستان کمیونٹی کے بارے میں اور سب سے نیوز جو کرتے ہیں پازیٹیو نیوز پہ زیادہ زور دیتے ہیں، جہاں کچھ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ جو پاکستان کی کہیں پہ بدنامی نہ ہو۔ نیوز ان کی بیلنسڈ ہوتی ہے، ان بائسڈ ہوتی ہیں۔ پریس ایسوسی ایشن کے 9 منتخب صدر خرم شہزاد، جنرل سیکرٹری یوسف چودھری اور سیکرٹری اطلاعات ثاقب اسلام نے کہا، اپنے وطن کا وقار بلند کرنا ہی ایسوسی ایشن کا مقصد ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہا تھا لوگوں کو اکٹھے کرنا اور تمام پریکاشنز کو ایس او پیز کو فالو کرنا۔ لکیلی ہمیں یہ جگہ مل گئی اور اس میں ہم نے محدود تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاپا کی ریپرزنٹیشن بھی ہمیں ملی، وہ لوگ بھی آئے یہاں پہ، اور عبداللہ ریاض صاحب بھی آ سکے، اور ہماری ٹیم نے پی ٹی آئی واشنگٹن ٹیم نے اپنی بھرپور محنت ہمت کے ساتھ اس پروگرام کو آرگنائز کیا۔ سب سے جو کلیدی کردار ادا کرتی ہے ہماری پاکستان کی میڈیا کے لیے، پریس کے لیے، اور وہ یہ ایک میڈیا ہی ہے اور یہ پریس ہی کرتی ہے، اور ان کا ہمارے ساتھ بہت عرصے سے ہمارا ساتھ ہے اور کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ This is really a great honor for us on PTI USA platform. Pakistan American Press Association located in Metropolitan Virginia and DC. They're doing a tremendous job. پاکستانی امریکن پریس ایسوسیشن کا مقصد یہ ہے کہ ان بائسڈ ہو کر رپورٹنگ کی جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی خدمت بھی کی جائے۔ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں اسپیشل یہ پاکستان امریکن پریس ایسوسی ایشن پاپا کی الیکٹڈ باڈیز کو کنگریس کرنے کے لیے جو بھی یہ کرتے ہیں خدمت، اور جس طرح سے یہ نیوٹرل وے میں کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی ہے میڈیا میں اسپیشلی ہو کے۔ یہاں پہ انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ یہ ہمارے کمیونٹی کے جو ہیں وہ آنکھیں اور کان ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کمیونٹی کے لیے
पॉजिटिव सर्विसेज दी हैं। आज का ये जो लंच का बड़ा ज़बरदस्त शानदार प्रोग्राम था, ये बेसिकली अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं पापा तंजीम है सहाफ़ियों की, हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ियों की, उनको मुबारकबाद देने के लिए हमने PTI USA ने बुलाया है उनको खाने के ऊपर। मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा इनको देखता हूँ, इनकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पॉलिटिकल लीडर हैं जो सियासत में काम कर रहे हैं या कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, ये हमेशा उनमें बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन अमेरिका में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, जिसके अरकान दियार गैर में रहकर भी अपने मुल्क की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। दुबई में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तंजीम की पहली ई बुक मेमन्स मिलीनियम 2020 लॉन्च की गई। 200 से ज़ायद अफराद ने बुक लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में मेमन कम्युनिटी की नुमाइंदा तंजीम इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम डिजिटल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से मेमन कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात और ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान ने ऑनलाइन शिरकत की। इस मौके पर तंजीम के फलाही कामों के हवाले से लिखी गई किताब मेमन्स मिलेनियम 2020 को ऑनलाइन लॉन्च किया गया। डिजिटल इजलास की सदारत इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलीम करीम ने की। ऑनलाइन बुक लॉन्चिंग तकरीब में 237 अफराद ने शिरकत की और किताब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। IMO के फाउंडर चेयरमैन अब्दुल्ला जानू हसन की जानिब से 30 अगस्त को एक और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का ऐलान भी किया गया, जिसे वर्चुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया से 10,000 से जायद कारोबारी शख्सियात की शिरकत मतवक्को है। वर्चुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के कामयाब तरीन सरमायाकार, बिजनेसमैन और सनतकार खिताब करेंगे और अपने तजर्बात के बारे में शुरा को आगाह करेंगे। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। मुल्क भर से सयाहों की मलका कौसार आमद। कभी धूप कभी छाँव के दिलकश मनाजर में सयाह गुम। मनचले नौजवान ने म्यूजिक पर रक्स करके समा बांध दिया। मरी से सुद्दीर अहमद अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर से सयाहों की कसीर तादाद मलका कौसार के दिलकश नजारों को देखने के लिए उमड़ आई। मरी के पहाड़ों पर कभी धूप कभी छाँव के दिलकश मनाजिर ने सयाहों पर सहर तारी कर दिया। सयाहों का कहना था कि मलका कौसार के कुदरती हुस्न को देखकर यहाँ से वापस जाने का दिल ही नहीं करता। हम खुशाब से आए हैं, वहाँ बहुत गर्मी है, लेकिन हम यहाँ आके मजा आया फैमिली के साथ। फैसलाबाद से आए हैं जी, 3-4 दिन हो गए हैं फैमिली के साथ। यहाँ मरी में स्टे किया है, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, बहुत मज़ा आया। नहीं, मौसम तो यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में बादल थे, फॉगी सा मौसम था। बाज़ जगहों के ऊपर तो लाइट्स जला के जाना पड़ी। मरी का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, बहुत मजा आ रहा है, काफी पीसफुल है। माल रोड, पिंडी पॉइंट और कश्मीर पॉइंट पर सयाहों का हुजूम दीदनी था। सयाहों ने ठंडे और खुशगवार मौसम में खूब मस्तियाँ की। कई मकामात पर नौजवानों ने म्यूजिक पर रक्स करके समा बांध दिया। सयाहों ने अयूबिया और पथरियाटा में चेयर लिफ्ट की खूब सैर की। पहाड़ों से नीचे उतरने वाले बादलों ने सयाहों के दिल मोह लिए। इस हसीन मंजर को किसी ने कैमरे की आंख में बंद किया तो किसी ने खूब सेल्फियां भी बनाई। सुधीर अहमद अब्बासी, 92 न्यूज़, मरी। सयाहों की बड़ी तादाद ने दीरबाला का रुख कर लिया है। दीरबाला के सयाहती इलाके कुमराट में मौसम सिर्फ खुशगवार ही नहीं बल्कि सर्द हो गया है। सयाह जहां खूबसूरत कुदरती मनाजर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वहां वो सर्दी से बचने के लिए रात को आग भी ताप रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं दीरबाला से दाऊद वर्दिक। मुल्क भर में जब सूरज सवा नेज़े पर आ गया तो खैबर पख्तूनख्वा में दीरबाला के इलाके कुमराट में पारा गिर गया। कुदरती खूबसूरती और बदलते हुए मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए दूर दूर से सयाहों ने कुमराट का रुख कर लिया। सिर्फ कुमराट ही नहीं, दीरबाला के इलाकों लवरी टाप, डोग दरा, ओशेरई दरा, शाही और बिन शाही में भी खुशगवार मौसम ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। दूसरे सूबों से आने वाले लोग अब कालाम और बहरीन की बजाय दीरबाला का इंतखाब करने लगे। कुदरत की रानाइयों को देखना हो या सयाहती मकामात के हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होना हो तो दीरबाला एक ऐसी जगह है जहां आने वाले देखने के लिए आते हैं तो वहां डेरे डाल देते हैं। दाऊद वर्दक, 92 न्यूज़, कुमराट, दीरबाला।
خیبر پختونخوا میں ایسے علاقے بھی ہیں جو سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان روح پرور علاقوں میں ایک علاقہ شاہی کا بھی ہے، جہاں کے گھنے اور لمبے درخت اور بہتی ندیاں سیاحوں کو مدہوش کر دیتی ہیں۔ دیکھتے ہیں شاہی دیر لوئر سے ذیشان کاکاخیل کی یہ رپورٹ۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ٹھنڈی ہوائیں اور بہتی ندیاں، یہ مناظر ہیں خیبر پختونخوا میں دیر سے صرف 20 کلومیٹر کی مسافت پر واقع علاقے شاہی کے، جہاں کے قدرتی مناظر خود اپنی خوبصورتی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ مقام جہاں اس موسم میں بھرپور ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے، وہاں یہ اپنی خوبصورتی میں بھی ثانی نہیں رکھتا۔ ٹور کے لیے میرے خیال میں پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے، پانی بھی ہے، جنگلات بھی ہے، بڑے بڑے درخت ہیں، اونچے پہاڑ ہے۔ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پہاڑوں سے اٹھتا ہوا دھواں ایک عجیب قسم کے دل فریب منظر پیش کر رہے ہیں۔ شاہی میں واقع وسیع و عریض فٹ بال گراؤنڈ اور تاریخی ریسٹ ہاؤس یہاں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ یہاں سیاح آتے ہیں تو قدرت کے دل فریب نظاروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ذیشان کاکاخیل، 92 نیوز، شاہی، لوور دیر۔ آئرلینڈ میں پاکستانی آرٹسٹ کمیونٹی نے پاکستان ایمبیسی کے تعاون سے ایگزیبیشن کا انعقاد کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جسے بے حد سراہا گیا۔ مزید جانتے ہیں فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ آئرلینڈ میں پاکستانی آرٹسٹ کمیونٹی نے پاکستان ایمبیسی کے تعاون سے ایگزیبیشن کا انعقاد کیا، جس کا مقصد آئرلینڈ میں مقیم پاکستانی آرٹسٹ کمیونٹی کے کام کو سامنے لانے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ ایگزیبیشن میں مختلف موضوعات پر کام کو پیش کیا گیا، جس میں آمنہ ولایت نے کلونیل انڈیا، فوزیہ علی باجوہ نے یورپین مقامات، ہنا خان نے پاکستان کو درپیش موجودہ مسائل، ملائکہ خان نے ایبسٹریکٹ آرٹ، مائرہ خان نے پھولوں اور رنگوں کی پینٹنگز پیش کی، سمیر رانا نے شناخت کے موضوع پر کام پیش کیا، صوبیہ رشید نے 1947 کی ہجرت پر کام پیش کر کے داد وصول کی۔ میرا نام فوزیہ علی باجوہ ہے اور یہ میری پینٹنگز ہیں ان ایکریلک ان گلینڈلاک آئرلینڈ۔ دس از ان اسپرنگ اینڈ دس از آٹم اینڈ آئی ڈو واٹر کلرز آلسو بٹ آئی پریفر ایکریلک مور بیکاز اٹ ڈرائز اپ کوئکلی۔ میں ہوں صوبیہ سعد اور میں نے پرنٹ میکنگ کی زنگ ٹیکنیک کے ذریعے لائنز کے ذریعے میں نے مائگریشن کے 2 سینس دکھائے ہیں، جس میں نے ایک میں فائٹنگ اور دوسرے میں مائگریشن کرتے ہوئے لوگوں کو دکھایا ہوا ہے۔ السلام علیکم، مائی نیم از ملائکہ جمعہ، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ مجھے آرٹ کرنا بچپن سے بہت اچھا لگتا ہے، اٹس ایکچولی ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹس۔ مجھے آرٹ کے اندر سارے اسٹائلز اچھے لگتے ہیں، اسکیچنگ، ڈرائنگ، کلرنگ، پینٹنگ، بٹ مائی موسٹ فیوریٹ ون از پینٹنگ۔ مجھے پینٹنگ کے اندر میں ماڈرن آرٹ کرتی ہوں، فار ایگزامپل ایبسٹریکٹ پینٹنگس۔ یہ ہسٹری پینٹنگ تو نہیں ہے، لیکن جس طرح سے میں نے ہسٹری کو یوز کیا ہے اپنے کام میں، تو یہ فری فلوٹنگ ان ٹائم ہے اور اس کا ایز اے ہسٹوریکل ایونٹ یا ہسٹوریکل انسیڈنٹ آپ اس کو نہیں لے سکتے۔ میرا نام سمیر رانا ہے۔ میرا آرٹ آئرلینڈ میں مقیم بحیثیت پاکستانی کہ اس کے ایکسپیرئنس کی عکاسی کرتا ہے، اور اس سلسلے میں میری 2 پینٹنگز جھلک اور نشان یہاں پہ ڈسپلیڈ ہیں۔ میرا نام ہنا خان ہے، آئی ایم لیونگ ان آئرلینڈ کنسیل۔ میں نے بہت زیادہ گروپ شوز میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، 2 سولو شو کیے ہوئے ہیں۔ موسٹلی جو میرا کام ہے وہ سوشل ایشو کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ میں ایبسٹریکشن میں کام کرتی ہوں، سمبولزم is the main thing which I am using in my paintings. میرا نام مائرہ خان ہے and I live in Tullamore, Ireland. میں جس آرٹ فارم میں کام کرتی ہوں وہ بیسیکلی ایبسٹریکٹ آرٹ ہے، اینڈ ایبسٹریکٹ آرٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ہر انسان انڈیویجول لیول پہ اس سے کنیکٹ ہو سکتا ہے اور ہر کسی کے لیے وہ ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ پاکستانی ایمبیسڈر سردار شجاع عالم نے اس ایگزیبیشن میں حصہ لینے والے تمام شرکاء کی کاوشوں کی تعریف کی اور کہا کہ ان موضوعات پر آپ کا کام پاکستان کے امیج کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ میں رہنے والے پاکستانیوں کو اس سوسائٹی کے قریب لانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ یہ ایگزیبیشن کی مینجمنٹ کی جانب سے آمنہ ولایت نے کہا کہ وہ تمام آرٹسٹ کمیونٹی کی جانب سے اس ایگزیبیشن کو کامیاب کروانے کے لیے ساتھ دینے پر شکریہ ادا کرتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ اسی طرح کی ایگزیبیشنز کا انعقاد مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ آئرلینڈ میں پاکستانی آرٹسٹ اور خصوصاً ویمن آرٹسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد ہے کہ یہاں پر اپنے رنگوں کو دکھایا جائے اور اپنے آرٹ کے ذریعے جو اپنی ثقافت ہے اسے اس معاشرے کے ساتھ منسلک کیا جائے اور ان لوگوں کو اپنا ایک بہتر امیج دکھایا جائے، اور یہی سب کچھ اس ایگزیبیشن میں دکھایا گیا جسے بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔
फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड।